بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و نصلیاً اما بعد، میں ہوں حافظ الیاس عمری۔ محترم ناظرین، جادو یا جنات کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں انسان کو لگ سکتی ہے؟ ہم بہت سارے مریضوں کی تشخیص کرتے ہیں، بہت سارے تجربے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چند بیماریاں جادو جنات کی وجہ سے لگتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو بیماری انسان کو لاحق ہو سکتی ہے اثرات کی وجہ سے، وہ ہے نسیان کی بیماری، بھولنے والی بیماری، بھولنے والی کیفیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا عمل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کی عادت ہو رہی تھی، کچھ چیزیں بھول رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیائی معاملات کے ہیں۔ اور اگر ہم مطالعہ کریں گے قرآن مجید کا، موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں ان کے شاگرد بھی موجود تھے۔ سفر کے دوران ایک ایسا مرحلہ آیا کہ شاگرد نے کہا کہ ہم بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، شیطان نے ہمیں بھلایا ہے، شیطان نے ہم کو بھلا دیا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھولنے والی بیماری یہ جنات کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ دوسری جو بیماری ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے بہت سارے تجربے کے بعد، بہت سارے مریضوں کی تشخیص کے بعد، معدے کا مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے، اسٹمک پرابلم جسے ہم کہتے ہیں۔ پیٹ درد ہونا، پیٹ پھولنا، پیٹ سخت ہونا، پیٹ میں آگ کا محسوس ہونا، پیٹ میں چبھن محسوس ہونا، اور کوئی چیز کھاتے ہیں ہضم نہ ہونا، یا بھوک نہ لگنا، یا بہت زیادہ کھانا کھایا جانا، یہ معدے کے مسائل ہم دیکھتے ہیں۔ اور وجہ سے بھی معدے کا پرابلم ہو سکتا ہے، مگر اگر ہم میڈیکل کی رپورٹ نکالتے ہیں، سونوگرافی کرتے ہیں، رپورٹ نارمل آتی ہے اور یہ تکلیفیں ہوتی ہے، 100% یہ جادو جنات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تیسری جو بیماری ہم دیکھتے ہیں یہ جادو جنات کی وجہ سے دماغی بیماری ہم دیکھتے ہیں، جیسے شیزوفرینیا ہے، ہسٹیریا ہے، دماغ کا برڈن ہونا، بہت زیادہ سر پھٹنے کی کیفیت ہونا، بہت زیادہ سر کا درد ہونا، اور نسوں کا پھٹنا، ایسے لگنا، ایسے لگتا ہے کہ نسیں پھٹ رہی ہے۔ اگر ہم MRI نکالتے ہیں، میڈیکل کی رپورٹ نکالتے ہیں، رپورٹ نارمل آتی ہے، تو سمجھو یہاں کوئی دوسرا مسئلہ چل رہا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو بیڑی میں جکڑ دیا گیا ہے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں، وہ اچھا ہونے لگتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان ذرا خبتی بھی ہو سکتا ہے۔ پاگل پن جو ہوتا ہے نا، یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ان کنٹرول انسان ہو جاتا ہے، خبتی ہو جاتا ہے، بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اٹھائے گا تو یہ ایسے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے انہیں چھو کر انہیں خبتی بنا دیا، انہیں پاگل بنا دیا۔ مس کا بہت سارے مفسرین الگ الگ ترجمہ کرتے ہیں، الگ الگ مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو انسان پاگل پن کا بھی شکار ہو سکتا ہے، پاگل بھی ہو سکتا ہے، بہکی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور بیماری جو ہم جادو جنات کی وجہ سے دیکھتے ہیں وہ اسکن پرابلم ہم دیکھتے ہیں، جلدی امراض جسے ہم کہتے ہیں، خارش کا لگنا، یا جسم پر داغ کا پڑنا، جلد پر داغ کا پڑنا، اور فنگس کی شکایت ہونا، یعنی خارش جتنا کھجاتے جاؤ مرض بڑھتا ہی جاتا ہے، دوائیں اثر نہ کرنا، یہ سارے مسائل بھی جادو جنات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم ذرا علاج کی طرف بات کریں گے۔ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ سورہ فاتحہ مکمل شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفاتحہ تو کلھا شفا، سورہ فاتحہ مکمل شفا ہے، تو سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھا جائے، آخر کے تینوں قل 21 مرتبہ پڑھا جائے، پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھی جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 دفعہ پڑھا جائے۔ یہ سارا عمل کر کے پانی پہ دم کیا جائے اور مریض کو پلایا جائے، اور اس کا منہ دھلنے کے لیے کہا جائے، بار بار منہ دھلتے رہے اور اس کو پیتے رہے، انشاءاللہ
طبیعتیں بدل سکتی ہیں، حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر مسئلہ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اچھے کسی معالج سے آپ رجوع کریں اور وہاں اپنا معائنہ کرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔